ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت طاقتور اور مال و دولت سے مالا مال تھا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کوئی انسان خواہش کر سکتا ہے، محل، خزانے، فوج اور ایک وسیع سلطنت۔ لیکن اس کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا واقعی وہ خوش ہے؟ کیا اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ یہ سوالات اسے راتوں کو نیند سے محروم کر دیتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو مجھے زندگی کا اصل مقصد سمجھا سکے۔ میں نے دنیا کی ہر نعمت پا لی ہے لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ وزیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے لیے دنیا کے بہترین فلسفیوں اور علماء کو بلاتے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے جواب دیا، نہیں، میں کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو دنیا کی برائیوں سے بے نیاز ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسے درویش یا فقیر کی تلاش کرے جو سادہ زندگی گزارتا ہو اور روحانی علم رکھتا ہو۔ کچھ دنوں کی تلاش کے بعد خادموں نے ایک ایسے درویش کے بارے میں سنا جو ایک دور جنگل میں رہتا تھا۔ وہ درویش بہت ہی سادہ زندگی گزارتا تھا اور لوگ اس کے پاس دور دور سے نصیحت لینے آتے تھے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس درویش سے ملے گا۔ وہ اپنے شاہی لباس اتار کر سادہ کپڑے پہن کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ درویش کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ درویش ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس دنیا کی کوئی شے نہیں۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا اور کہا، میں آپ سے زندگی کا اصل مقصد جاننا چاہتا ہوں۔ درویش نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، پھر بھی تم خوش نہیں ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ بادشاہ نے جواب دیا، مجھے سکون چاہیے، مجھے یہ جاننا ہے کہ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے۔ درویش نے کہا، تمہیں سکون تب ملے گا جب تم دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو گے۔ بادشاہ نے پوچھا، لیکن میں کیسے دنیا کی محبت کو دل سے نکالوں؟ میں تو ایک بادشاہ ہوں، میرے پاس بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ درویش نے جواب دیا، دنیا کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں دنیا کی چیزوں سے لگاؤ نہ ہو، تمہارا دل صرف اللہ کی طرف ہو۔ بادشاہ کو درویش کی بات سمجھ میں آئی لیکن وہ پھر بھی الجھن میں تھا۔ اس نے کہا، لیکن میں کیسے جانوں کہ میں دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہوں؟ درویش نے کہا، تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ تم اپنے محل واپس جاؤ اور ایک ہفتے تک ایک غریب آدمی کی طرح زندگی گزارو، صرف روٹی اور پانی پر گزارا کرو، پھر دیکھو تمہارا دل کیا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے درویش کی بات مان لی اور محل واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ صرف اسے روٹی اور پانی دے اور کسی بھی طرح کی شاہی سہولت فراہم نہ کرے۔ پہلے دن بادشاہ کو بہت مشکل محسوس ہوئی۔ وہ سادہ کھانا کھانے کا عادی نہیں تھا، لیکن جب دن گزرتے گئے تو اسے احساس ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہو رہا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد بادشاہ دوبارہ درویش کے پاس آیا۔ درویش نے پوچھا، کیا تمہیں سکون ملا؟ بادشاہ نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے احساس ہوا کہ سکون مال و دولت میں نہیں بلکہ دل کی سادگی میں ہے۔ درویش مسکرایا اور کہا، اب تم نے سمجھ لیا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ بادشاہ نے درویش سے پوچھا، لیکن میں اپنی سلطنت کو کیسے چلاؤں گا؟ میں تو ایک بادشاہ ہوں۔ درویش نے جواب دیا، تمہاری سلطنت تمہاری ذمہ داری ہے لیکن تمہیں اس کے ساتھ لگاؤ رکھنا نہیں۔ تمہیں انصاف اور دیانتداری سے حکومت کرنی ہوگی لیکن دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھنا ہے۔ بادشاہ نے درویش کی بات کو دل سے لگا لیا۔ وہ محل واپس آیا اور اپنی سلطنت کو انصاف اور محبت سے چلانے لگا۔ اس نے اپنے عام و خاص عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور ہمیشہ سادی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ اس کا دل اب مال و دولت کی بجائے خدمت خلق سے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور خوش تھا۔ اس کے عوام اس سے محبت کرتی تھی اور اس کی سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے مجھے زندگی کا اصل مقصد سمجھا دیا۔ درویش نے بادشاہ کو آخری نصیحت دی، یاد رکھو، دنیا ایک امتحان ہے، تمہیں اس میں کامیاب ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھنا۔ تمہارا دل ہمیشہ اللہ کی طرف ہو۔ بادشاہ نے درویش کی بات کو ہمیشہ یاد رکھا اور اپنی زندگی کو اسی اصولوں پر گزارنے لگا۔ بادشاہ کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اسے ایک عادل اور نیک بادشاہ کے طور پر جاننے لگے۔ وہ ہمیشہ درویش کی نصیحت کو یاد رکھتا اور اپنی عوام کی خدمت کرتا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب صرف اللہ کی رضا تھا۔ بادشاہ نے اپنی زندگی کو درویش کی نصیحت کے مطابق ڈھال لیا
دیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا وہ اپنی عوام کو بھی یہ سبق سکھا سکتا ہے؟ کیا وہ انہیں بھی یہ احساس دلوا سکتا ہے کہ حقیقی خوشی مال و دولت میں نہیں بلکہ دل کی سادگی میں ہے؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت میں ایک نیا نظام متعارف کروائے گا جس میں انصاف، محبت اور سادگی کو اولویت دی جائے گی۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، ہم اپنی سلطنت میں ایک ایسا نظام قائم کریں گے جہاں ہر شخص کو انصاف ملے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ہم اپنی عوام کو یہ سکھائیں گے کہ مال و دولت کی محبت انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے، لیکن خدمت خلق اور اللہ کی محبت اس کے دل کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ وزیروں نے بادشاہ کی بات کو سمجھا اور اس کے حکم پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ کچھ ہی عرصے میں سلطنت میں ایک عجیب تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، امیروں نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور ہر شخص نے سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ بادشاہ کی سلطنت میں اب امن و امان قائم ہو گیا اور لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بادشاہ کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے درویش کی نصیحت کو اپنایا اور اپنی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ ایک دن بادشاہ نے درویش کو اپنے محل میں بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ درویش اس کی عوام کو بھی نصیحت کرے۔ درویش محل میں آیا اور بادشاہ کے عوام کے سامنے ایک تقریر کی۔ اس نے کہا، لوگوں یاد رکھو کہ دنیا ایک امتحان ہے، تمہیں اس میں کامیاب ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھنا۔ تمہارا دل ہمیشہ اللہ کی طرف ہو۔ اگر تم نے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیا تو تمہیں حقیقی سکون ملے گا۔ درویش کی تقریر نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ سادہ زندگی گزارنے لگے، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اب صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک مثال معاشرہ بن چکی تھی جہاں ہر شخص خوش اور پرسکون تھا۔ بادشاہ نے درویش سے کہا، تم نے نہ صرف میری زندگی بدل دی بلکہ میری سلطنت کو بھی ایک نیا راہ پر ڈال دیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ، یہ تمہاری سمجھداری تھی کہ تم نے میری بات کو مانا، تم نے اپنی عوام کو بھی یہ سبق سکھایا۔ اب تمہاری سلطنت میں ہر شخص خوش ہے اور یہی تمہاری کامیابی ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد درویش نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اب اپنے سفر پر روانہ ہوگا۔ بادشاہ نے درویش کو روکنے کی کوشش کی لیکن درویش نے کہا، میرا کام ہی لوگوں کو راہ دکھانا ہے، اب تمہاری سلطنت کو میری ضرورت نہیں کیونکہ تم خود ایک رہنما بن چکے ہو۔ بادشاہ نے درویش کو الوداع کہا لیکن اس کی نصیحتیں ہمیشہ اس کے دل میں رہی۔ درویش کے جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی سلطنت کو اسی طرح چلایا۔ وہ ہمیشہ درویش کی باتوں کو یاد رکھتا تھا اور اپنی عوام کی خدمت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت دور دور تک مشہور ہو گئی اور لوگ اسے ایک عادل اور نیک بادشاہ کے طور پر جاننے لگے۔ بادشاہ نے اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد کے ساتھ گزارا اور وہ ہمیشہ خوش رہا۔ بادشاہ کی سلطنت میں امن و امان قائم ہونے کے بعد اس نے ایک نیا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت کے ہر فرد کو تعلیم اور شعور ملے تاکہ وہ بھی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ سکے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ وہ سلطنت کے ہر کونے میں مکتب اور مدرسے قائم کرے جہاں لوگوں کو نہ صرف دنیاوی علم بلکہ روحانی تعلیم بھی دی جائے۔ کچھ ہی عرصے میں سلطنت کے ہر شہر اور گاؤں میں مکتب کھل گئے۔ بچے اور بڑے سب ہی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ بادشاہ نے خاص طور پر روحانی تعلیم پر زور دیا تاکہ لوگ مال و دولت کی محبت سے دور رہیں اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنائیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے ہر مکتب میں ایک درویش یا عالم کو مقرر کیا جو لوگوں کو زندگی کے اصل مقصد سے آگاہ کرتا تھا۔ بادشاہ کی سلطنت میں تعلیم کا یہ نیا نظام بہت کامیاب رہا۔ لوگ نہ صرف پڑھنا لکھنا سیکھے بلکہ انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سادہ زندگی گزارنا شروع کر دی اور انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر بہت سے دوسرے حکمران بھی اس کے نقش و قدم پر چلنے لگے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی عوام کے سامنے ایک تقریر کی۔ اس نے کہا، تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تم نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور تمہیں زندگی کا اصل مقصد سمجھ میں آ گیا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا
چاہتا ہوں کہ تمہاری کامیابی ہی میری کامیابی ہے۔ تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی مال و دولت تمہیں کچھ بھی حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ حقیقی سکون صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ بادشاہ کی تقریر نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ وہ بادشاہ کی باتوں کو دل سے لگا لیتے تھے اور ہمیشہ اس کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے۔ بادشاہ کی سلطنت اب صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک مثالی معاشرہ بن چکی تھی جہاں ہر شخص خوش اور پرسکون تھا۔ بادشاہ نے اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد کے ساتھ گزارا اور ہمیشہ خوش رہا۔ بادشاہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دنیا کی مال و دولت اور شہرت کبھی بھی انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ حقیقی سکون صرف دل کی سادگی اور اللہ کی محبت میں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم بھی اپنی زندگی کو اسی اصول پر گزارو اور ہمیشہ اپنی عوام کی خدمت کرو۔ بادشاہ کے بیٹوں نے اپنے والد کی نصیحتوں کو دل سے لگا لیا۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح ایک عادل اور نیک حکمران بن گئے۔ اس نے اپنی سلطنت کو اسی طرح چلایا جس طرح اس کے والد نے چلایا تھا۔ لوگ اسے بھی ایک عادل اور نیک بادشاہ کے طور پر جاننے لگے اور سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا۔ بادشاہ کی کہانی نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ اگر ہم اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لیں تو ہمیں حقیقی سکون مل سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں حقیقی خوشی کی طرف لے جاتا ہے۔ بادشاہ اور درویش کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک ہمیں کبھی بھی حقیقی خوشی نہیں دے سکتی۔ حقیقی خوشی تو صرف